السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ استقبال قبلہ کے مسائل ہم سماعت کر رہے تھے، آج بھی انشاءاللہ چند جو مسائل سماعت کریں گے۔ اگر کسی نے بلند پہاڑ پر نماز پڑھی تو قبلے کی سیدھ کیسی پائی جائے گی؟ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلند پہاڑ پر جو نماز پڑھ رہا ہے، اب جو قبلہ ہے وہ تو نیچے ہے، یا جو وہ کوئی زمین کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، کنویں کے اندر جو وہ اگر کوئی گر گیا وہاں نماز پڑھے گا، تو کعبہ تو اوپر ہے، یہ شخص جو نیچے ہو گیا، تو اس طرح جو ہے وہ کس طرح نماز پڑھی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے۔ جو قبلہ ہے یہ ایک فضا ہے، مطلب اس سمت جو ہے وہ ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ تو جو قبلہ ہے یہ ساتوں زمین اوپر، ساتوں زمین نیچے اور ساتوں آسمان اوپر، یہ قبلہ پورا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سمت ہے۔ کعبہ اگرچہ نیچے ہے اور اس کے برابر میں جو مکہ ٹاور بنا ہو بہت بلند ہے، اب اگر کوئی بلندی میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی سمت نماز پڑھے گا، کیونکہ ساتوں آسمان اوپر تک کعبہ ہے۔ اور اسی طرح اگر زمین کے نیچے کوئی نماز پڑھے گا تو ساتوں زمین نیچے بھی جو ہے وہ قبلہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ ساتوں آسمان اوپر اور ساتوں زمین نیچے، یہ کیا ہے؟ یہ قبلہ ہے۔ تو فرمایا کہ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے۔ اس بنا کی محاذات سیدھ میں ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے۔ تو اگر وہ عمارت وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے، بالفرض جو ہے وہ کعبہ معظمہ کو اٹھا کر جو کہیں اور رکھ دیا گیا، تو فرماتے ہیں اب اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو سمت قبلے کی ہے وہ سمت اب نہ رہی، بلکہ اب اس کو کعبے کو اٹھا کر وہاں سے کہیں اور بالفرض رکھ دیا گیا، یا قبلہ اس طرف ہے ہمارا، تو قبلہ یہاں سے جو کعبہ ہے وہ یہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا گیا۔ اب اگر کسی شخص نے اس جو وہ کعبے کی طرف نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس سمت کی طرف اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یا کعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی ہو گئی، یوں ہی اگر بلند پہاڑ پر یا کنویں کے اندر نماز پڑھی اور قبلے کی طرف منہ کیا، نماز جو ہے وہ ہو گئی، کہ فضا کی طرف جو ہے وہ توجہ پائی گئی۔ اصل ہے فضا کی طرف سمت کی طرف جو ہے وہ توجہ پائی گئی، تو ایسے صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ کہ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مثلا کوئی بیمار ہے، اس میں اتنی قوت ہی نہیں کہ وہ قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر سکے، نہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اس کو قبلہ رخ جو ہے وہ کروا دے، یا اس شخص کے پاس جو ہے وہ اپنا مال ہے یا امانت رکھی ہوئی ہے، اگر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو مال چوری ہو جائے گا، یا جو ہے وہ کوئی کشتی میں تختے پر ہے، اب اگر وہ قبلے کی سمت ہوگا تو وہ تختہ جو کیا ہو جائے گا؟ ڈوب جائے گا، یا جو وہ شریر جانور ہے، اگر وہ قبلے کی سمت ہوگا تو جانور اسے دیکھ لیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ اس پر حملہ ہو جائے گا۔ الغرض ہے وہ اگر وہ قبلے کی سمت پر قادر نہ ہو، مثلا اور بھی مسائل اس طرح کہ جیسے اگر کوئی سواری پر ہے، اب وہ اگر سواری سے اترے گا تو سواری اس پر دوبارہ جو ہے وہ اس پر چڑھنے نہیں دے گی، یا اتنا بوڑھا ہے کہ اتر جائے گا لیکن دوبارہ چڑھ نہیں پائے گا کیونکہ دوسرا شخص بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ عاجز ہو جائے استقبال قبلہ سے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جس طرف چاہے نماز پڑھے، اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔